أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و تعظیم معزز محترم علماء دین متین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ وعما نوالہ کا بے انتہا شکر احسان عظیم ہوا کہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے محض اپنے لطف و کرم اور فضل سے ہمیں اپنے گھر یعنی بیت اللہ مسجد میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. ایک روایت کے مفہوم میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، جب کسی بندے کو اپنا قرب نصیب فرمانا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو دین کا فہم، سوچ اور سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنے گھر یعنی اللہ تبارک و تعالی کا جو زمین پر گھر بنے ہوئے ہیں، جس کو ہم مسجد یعنی بیت اللہ کہتے ہیں، اس میں آنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں. یہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ بندہ اپنے گھر میں اسی شخص کو مدعو کرتا ہے یا اسی بندے کو دعوت دیتا ہے یا انوائٹ کرتا ہے جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے یا جس سے وہ محبت کرتا ہے. کوئی بھی اپنے گھر میں دشمن کو نہیں بلاتا،
اپنی چاہت والے بندے کو، اپنی مرضی والے بندے کو، جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، جس کو وہ اپنی چاہتوں کا مرکز بناتا ہے، اسی کو وہ اپنے گھر میں مدعو کرتا ہے۔ پھر جب وہ گھر میں آ جاتا ہے تو اس کا استقبال کرتا ہے، اس کے رہنے کا انتظام کرتا ہے، اس کے کھانے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو مہمان میرے گھر آیا ہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اور جب وہ گھر سے رخصت ہوتا ہے تو میزبان مہمان کی اپنی طاقت اور بساط کے مطابق اس کی خدمت بھی کرتا ہے، اس کو ہدیہ بھی دیتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا اور صحابہ کرام کے ماننے والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا شیوا رہا ہے، طریقہ کار رہا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ ان کے پاس آ جاتا تو پھر وہ مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ یاد آیا، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار میں سے اکیلے بچ گئے تھے بیمار ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، تو اس زمانے کے اندر عمر بن سعد جو اس وقت کا گورنر تھا وہ اس سے ناراض ہو گیا، اور ناراض ہونے کے بعد اس کو ختم کرنے کا حکم دے دیا عمر بن سعد کو۔ اب یہ عمر بن سعد اپنا منہ چھپاتا، ڈرتا اور مختلف جگہوں کو تبدیل کرتا ہوا اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں کبھی یہاں گزارتا کبھی وہاں گزارتا، کوشش کر رہا تھا کسی طرح سے میرے گورنر کی مجھ پر نظر نہ پڑے۔ اگر گورنر کے لوگ مجھے پکڑ لیں گے تو یا تو مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا یا مجھے تلوار سے سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب وہ بڑا پریشان تھا، تو اس زمانے کے اندر اس کے ساتھیوں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ تو کب تک چھپتا پھرتا رہے گا، کہاں کہاں چھپے گا، اور تو جہاں بھی چھپے گا جو گورنر ہے اس کے لوگ تجھے ڈھونڈ نکال لیں گے اور تیرا سر قلم کر دیں گے، تجھے اس کی عتاب سے، اس کی دشمنی سے، اس کے غصے سے اب تجھے اس زمین پر کوئی بچانے والا نہیں۔ ہاں، اس زمین پر اگر تجھے گورنر سے کوئی بچانے والا ہے تو وہ ایک ہی شخص ہے جس کا نام امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ ہے۔ اب وہ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کربلا کا قاتل تھا، وہ ایک نہیں تمام 72 نفوس کا قاتل تھا۔ وہ بدبخت بہرکف ڈرتے ہوئے، شرمسار ہوئے، کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ایک مثال مشہور ہے، ان کے لیے صادق نہیں آتی، لیکن ایک دنیا کے اندر بھی ایک مثال مشہور ہے کہ جب بندہ اپنا مطلب چاہتا ہے نا تو کسی کو بھی عاجزی کرنے کے لیے، کسی کو بھی پیر پکڑنے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اپنے پنڈ میں ہمارے اپنے یہ بات مشہور ہے کہ جب برا وقت چلتا ہے نا تو گدھے کو بھی با بولنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اب چونکہ اس کے لیے بہت پریشانی کا عالم تھا، کوئی زمین پر اس کے لیے ٹھکانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، ہر کوئی اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ تو ختم کر دیا جائے گا، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسے گھرانے کا انتخاب کرتا ہے جس گھرانے کے قتل سے اس کے ہاتھ سے ابھی تک خون کی بو باقی تھی۔ اس کے ہاتھ ان کے والدین سے، ان کے بھائیوں سے، ان کے بچوں سے، ان کے تمام اہل و اقارب سے، اہل و عیال سے، اس کے ہاتھوں سے ہاتھوں سے خون رنگین تھے۔ لیکن کرتا یا مرتا وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر پہنچا اور پہنچ کر کہا کہ میں مسافر ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا
اس وقت تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو کم سن بچے تھے اور بیمار بھی تھے. اب یہ آپ کے زمانے کا واقعہ ہے، کافی عرصہ گزر گیا، آپ بھی ایک عمر کے اسٹیج پر پہنچ گئے اور یہ بھی بوڑھا ہو گیا، تو بظاہر پہچان مشکل ہو گئی. تو اب یہ بدبخت امام کے گھر پر پہنچ کر درخواست کی کہ میں مسافر ہوں، مجھے کچھ وقت آپ کے گھر میں رہنے کی اجازت دی جائے. اس زمانے میں دستور یہ تھا، کوئی مسافر ہوتا تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں یا آپ کے گھر پر رہنا چاہتا ہوں. کوئی بھی مسافر کسی کے پاس آ جاتا تو وہاں کا دستور یہ بن چکا تھا صحابہ کرام کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر، کوئی بھی آتا چاہے وہ دشمن کیوں نہ آتا تو اس کو کم از کم 3 دن تک اپنے گھر میں رکھتے، اس کو کھلاتے، اس کو پلاتے، اس کا پورا خیال رکھتے، اس کے اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے، اچھے سے اچھا اس کو کپڑا پہناتے. اور جب 3 دن کے بعد پھر اور مزید رکنا چاہتا تو پھر پوچھتے کہ بھائی کیا وجہ ہے، آپ کو کیسے آنا ہوا، ورنہ وہ جو مہمان ہوتا وہ 3 دن کے بعد خود ہی چلا جاتا. یہ دستور تھا. ایک لڑائی ایسی بھی ہوئی مدینہ شریف کے اندر کہ مدینے کے 2 قبائل آپس میں لڑ پڑے، دن بھر لڑائی ہوتی، یہ ان کو مارتے وہ ان کو مارتے، یہ ان کے لوگوں کو گراتے، ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرتے اور وہ ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرتے. اور جب رات ہوتی، جب لڑائی تھم جاتی، اندھیرا چھا جاتا، تو مدینے کے لوگ جو اپنے دشمن کا دن بھر مقابلہ کر رہے تھے، دن بھر اپنے دشمنوں کا قتال کر رہے تھے، جب رات کا وقت آتا تو وہی دشمنوں کے لیے بہترین کھانا پکا کر بھیجا کرتے. تاریخ نے یہ بات لکھی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دشمن کو کھانا پہنچایا جا رہا ہے، دن بھر قتال، دن بھر ان کو گلے کاٹے جا رہے ہیں، سر تن سے جدا کیا جا رہا ہے، اور جب شام کا وقت آتا ہے تو ان کے لیے بہترین لذتوں والا، لوازمات والا کھانا تیار کر بھیجایا جا رہا ہے. تو پوچھا کہ بھئی یہ کیا، یہ دن میں تو خون کے پیاسے اور رات میں وہ دشمنوں کو کھانا بھیج رہے ہیں. تو کہا کہ یہ ہماری مہمان نوازی کا دستور ہے، کوئی ہمارے زمین پر اگر دشمن بھی آ جائے تو پھر ہم اس کی جان کے رکھوالے بن جاتے ہیں. یہ اسلام کی دین ہے. وہ لوگ جو ایک اونٹ کے پہلے پانی پی لینے پر، اونٹ کے 2 اونٹ جا رہے ہیں، ایک قبیلے کے اونٹ سے پہلے دوسرے قبیلے کے اونٹ نے پانی پی لیا، صرف اونٹ کے پانی پینے پر نسل در نسل قتال چلتا رہتا. اور جب قبیلے کا سردار بوڑھا باپ مرنے کا وقت قریب آتا تو اپنے جوان بچوں کو قریب کرتا اور کہتا کہ دیکھو فلاں قبیلے والوں کی وجہ سے ہماری لڑائی چل رہی ہے، وجہ یہ تھی کہ ہمارے اونٹ سے پہلے ان کے اونٹ نے پانی پی لیا تھا. میں مرتے وقت تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ زندگی میں تم ان سے ضرور بدلا لینا. اس قدر جاہلیت کا. لیکن میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، مہمان نوازی اتنی کوٹ کوٹ بھری ہوئی تھی کہ دن بھر قتال ہو رہا ہے، دن بھر جنگ ہو رہی ہے، دن بھر لڑائی ہو رہی ہے، اور شام کا وقت آیا تھا تو وہی کھانا بنا کر بھیج رہے ہیں. ہمارے پاس یورپ میں دستور یہ ہے نا، ارے تسی ذرا فون کر کے آتی، یار تسی پاکستان میں ہو، تسی بنگلہ دیش میں ہو، تسی ذرا فون کر کے اپوائنٹمنٹ لے کر آؤ، کیونکہ ہم یہاں کے پرائم منسٹر ہیں نا، اپوائنٹمنٹ تو. ہاں میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اسلام کا شیوا نہیں. اللہ والے کسی گھر پر جاتے ہیں کہ بھائی اللہ کے گھر پہ آ جاؤ، اللہ کے دین کی بات سن لو، بس منہ اٹھائے چلے آتے ہیں. پتہ نہیں ہم یورپ میں رہتے ہیں، پہلے فون کرنا چاہیے، پتہ نہیں ہم کس کام میں ہیں، ہم کون سی فلم دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اسلام کا یہ شیوا نہیں ہے. اسلام کا شیوا تو وہ ہے جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں. دشمن کربلا، اپنے باپ کا قاتل، اپنے بھائی کا قاتل، اپنے معصوم لخت جگر، اپنے معصوم دودھ پیتے بھائی کا قاتل، اپنے تمام خاندانوں کا قاتل، اور اپنے